سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ٹی وی ون سے ہم اور ہمارا اسلام، اس پروگرام کے میزبان ہیں سید حماد حسین۔ وہ اتفاق سے ٹریفک میں ہیں، ابھی پہنچے نہیں۔ پروگرام کی ابتدا میں خود کر رہا ہوں۔ گزشتہ نشستوں میں آپ نے مختلف موضوعات پر گفتگو سنی، آپ کی لائیو کالز بھی لی گئیں، سوالوں کے جواب بھی دیے گئے۔ آج ذکر کروں گا ام المومنین، حبیبہ حبیب رب العالمین، صدیقہ بنت صدیق، عتیقہ بنت عتیق، حضرت سیدتنا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے۔ آپ کی تاریخ وصال 17 رمضان المبارک بتائی گئی ہے۔ کل انشاءاللہ 17 کو ہم بدر کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات، جب ہم مطہرات کہتے ہیں تو اس کا مطلب وہ پاکیزہ ہیں، پاک دامن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کے لیے چنا، اور حضرت عائشہ ان میں اس لحاظ سے ممتاز ہیں کہ جبریل امین ان کی صورت ریشمی کپڑوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کی زوجہ منتخب کیا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ ناظرین، عقیدے کی بات سب سے پہلی یہ کرنی ہے کہ قرآن کریم میں ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اس سے یہ واضح ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آنے والی یہ مقدس خواتین ممتاز ہیں، خاص ہیں، دوسری عورتوں کی طرح نہیں۔ نسبت نبی کی وجہ سے ان کو یہ اعزاز حاصل، تو ہم سمجھ سکتے ہیں جب نبی کی وجہ سے ان کی بیویاں دوسری عورتوں کی طرح نہیں، تو نبی کیسے دوسرے مردوں کی طرح ہو سکتے ہیں؟ وہ کائنات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر، سب سے احسن، اجمل، اکمل ہیں، اور اس میں کوئی شبہ نہیں۔ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ سلاسل سے جب واپس آئے تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، آپ کو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب پیارا کون ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ۔ انہوں نے کہا مردوں میں؟ فرمایا ان کے والد ابو بکر الصدیق۔ اسی طرح ایک روایت میں نبی پاک نے حضرت سیدہ فاطمہ کا ذکر کیا اور ان کے شوہر حضرت علی کا ذکر کیا۔ یہ نبی پاک کی ازواج میں واحد عورت ہیں جو کنواری تھی، باقی بیوائیں تھیں، کیونکہ اس معاشرے میں بیواؤں سے کوئی نکاح نہیں کرتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیواؤں سے نکاح کیے تاکہ لوگ ان کو ایک یعنی ایسا نہ کر دیں کہ ان کو بھول جائیں، ان کو بھی معاشرے میں مقام ملے اور عزت ملے۔
تو یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی شان والی ہیں، بڑے مرتبے والی ہیں، بڑے مقام والی ہیں۔ انشاءاللہ اس نشست میں آپ ان کے بارے میں کچھ باتیں سنیں گے، ان کے علم کے حوالے سے، ان کے زہد و تقوی کے حوالے سے، اور ان کی سخا کے حوالے سے، اور خاص طور پر ان کی وجہ سے امت کو جو انعام ملے آپ ان کا بھی تذکرہ سنیں گے۔ اگر آپ کو اس موضوع کے مطابق کوئی سوال ہو تو آپ لائیو کال بھی کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر آپ کو دکھایا جا رہا ہوگا تو آپ سوال بھی کر سکتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے کچھ لوگ آپ کے ذہنوں کو پراگندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ غلط باتیں کرتے ہیں۔ ہم نے قرآن کو ماننا ہے، حدیث کو ماننا ہے، اور قرآن نے بتا دیا کہ یہ دوسری عورتوں کی طرح نہیں، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں۔ اس کے بعد کسی طرح بھی کسی شبہ کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مومنوں کی روحانی مائیں ہیں، ان کا احترام ہر طرح ہم پر لازم ہے، ہمیں اس کا ہر طرح خیال رکھنا ہے اور اس کو بلانا نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ گفتگو جاری رہے گی، آپ اس میں سنیں گے، ان کے حوالے سے میں آپ کو مزید باتیں سناؤں گا۔ ہو سکتا ہے اس دوران پروگرام کے میزبان بھی تشریف لے آئیں۔ بہرحال پروگرام جاری رہے گا، ایک مختصر سا وقفہ، اس کے بعد پھر آپ سے مزید گفتگو ہوگی۔ سرکار میری بات بنائے رکھنا، سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہمارے جو کوشش ہوگی وہ گفتگو کریں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور کوشش کریں گے ایک مسلمان کا امہات المومنین کے حوالے سے کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اور ان کے حوالے سے کتنی اہمیت ہے، ان کی عزت تکریم، اور ان کے حوالے سے ہماری ماؤں بہنوں کو جاننا کتنا ضروری ہے کہ ان کی سیرت سے روشنی پا کر وہ اپنی زندگیوں میں بہتر تبدیلی لا سکتی ہیں۔ اور ہم سب آج یوم بھی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ کے حوالے سے، اور کوشش کریں گے کہ ان کی زندگی سے روشنی پائیں۔ آپ کے آنے سے پہلے میں نے ابتدائی گفتگو کی ہے، مزید یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کی آیت ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے، یہ انما حصر کا کلمہ کہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں، اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والو تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور رکھے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ تو سب سے پہلے اہل البیت میں ازواج مطہرات، نبی پاک کی ازواج مطہرات، اور اس کے بعد ان کی اولاد، اور اس حوالے سے متعدد آیات موجود ہیں۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب وصال ہوا، کیونکہ وہ حضور کی سب سے پہلی زوجہ تھی، اور انہوں نے تقریباً 25 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے۔ جب تک وہ ظاہری حیات میں رہیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی اور نکاح نہیں کیا۔ تو ان کو میں نے جیسا کہ شروع میں بتایا جبریل امین لائے، اور یہ دنیا و آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ حضور نے خود ان سے یہ بات فرمائی، کنز العمال میں اور المستدرک میں حدیث موجود کہ کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تم دنیا و آخرت میں میری بیوی ہو، یعنی یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اب اتنی بات کے بعد کسی مسلمان کو ان کی عزت، ان کی عصمت، ان کی پاک دامنی، ان کی شرافت، ان کی پاکیزگی پر کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ زوجہ محترمہ کے لیے حضور نے فرمایا سرید ایک کھانا ہے
جو عرب میں بہت ہی بہت اعلیٰ شمار مشہور، ہوتا آج ہے۔ بھی بڑا مشہور ہے وہ۔ تو فرمایا جیسے کھانوں میں وہ نمایاں ہے، اسی طرح عورتوں میں حضرت عائشہ نمایاں ہیں۔ ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا۔ ایک بات عرض کرتا چلوں، یہ واحد خاتون ہیں کائنات میں جن کی پاک دامنی کی گواہی خود رب تعالیٰ نے قرآن میں دی ہے۔ کیا بات، کتنی آیتیں، 17 سے زیادہ آیتیں ان کی شان میں اتری ہیں۔ منافقوں نے ان کے بارے میں بدزبانی کی تھی، تہمت لگائی تھی، تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو پانی کے قطرے گواہی دیتے، ریت کے ذرے گواہی دیتے، درختوں کے پتے گواہی دیتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ، دودھ پیتے بچے نے گواہی دی، مگر جب ان کا معاملہ دراصل وہ در پردہ نبوت پر حملہ تھا تو اللہ نے فرمایا محبوب یہ آپ کی عزت کا مسئلہ ہے، میں رب ہو کر خود گواہی دوں گا۔ بے شک۔ تو ان کی شان میں وہ آیات اتری تاکہ رہتی دنیا تک یہ بات واضح ہو گئی۔ رحم صاحب، ہم بریک پہ جانے سے پہلے یہ بھی بتایا چلیں کہ پہلے میں آپ سے ایک سوال یہ بھی کروں گا کہ پہلے کی جو امت میں نبیوں کی ازواج ہوتی تھیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، ان میں جو شان افضلیت کا بھی ایک ذرا فرق واضح کر دیا، کیونکہ لوگ وہی سیریز کو سمجھتے ہیں اور ان کی جو شان ہے، مرتبہ ہے، وہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ بریک کی جانب چلتے ہیں، بریک کے بعد آ کے ایک بڑا سیگمنٹ ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں تمام یہ چیزیں کور ہو جائیں گی۔ ناظرین کرام، ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ سرکار میری بات بنائے رکھنا، سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک مسلمان کا کیا ایمان ہونا چاہیے، اور خصوصی طور پہ امہات المومنین کے حوالے سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے۔ اور ہم اس پروگرام میں کوشش کریں گے کہ آپ کی لائیو کالز بھی لیں، اور لائیو کالز کے ذریعے کوشش کیجیے گا کہ ریلیونٹ اگر سوال ہوگا تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ دیگر سوالات کے جوابات بھی اسی پروگرام میں علامہ صاحب سے لیں گے۔ علامہ صاحب، بریک پہ جانے سے قبل میں نے جس طرح آپ سے پوچھنے کی کوشش کی تھی کہ امہات المومنین یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ازواج میں اور دیگر انبیاء کی ازواج میں کیا فرق ہے، یا صحابہ دیگر لوگ ازواج، کیونکہ وائف کا ایک تصور لوگ لیتے ہیں، لیکن امہات المومنین جب ہم کہہ رہے ہیں تو وہ شارٹلی اگر آپ اس کو ڈسکرائب کریں۔ جی، میں نے شروع میں ہی عرض کیا کہ یہ ہمارا عقیدہ قرآن اور حدیث سے بنتا ہے۔ اللہ کے ہر نبی کا احترام اور ادب لازم ہے۔ بالکل، ان پر جو لوگ ایمان لائے اور اس پر قائم رہے، ان کو بھی وہی ایمان والوں کا، ہم ان کو مسلمان کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ مسلمان کہلائیں گے اور ان کے لیے بھی وہی انعامات ہوں گے۔ لیکن جب ان کو بہترین امت کہا گیا اپنے حبیب کی وجہ سے، تو اب ان کا درجہ ان سے بہتر، اور نبی پاک کی ازواج کو جو شان حاصل ہے وہ دیگر انبیاء کرام کی اس طرح تو نہیں ہے، لیکن وہ بھی محترم، بالکل، شرط ایمان ہے، ایمان، یہ ذہن میں رہے۔ اور یہاں چونکہ ان کے لیے کہہ دیا کہ تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، یہ نص سے قرآنی آ گئی، تو اب ان کے لیے ہمارے پاس بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت۔ بالکل، جیسے لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر قرآن میں ہے کہ وہ مومنہ نہیں تھی، تو ان کے لیے وہ درجہ نہیں ہوگا۔ حضرت ابراہیم کی ازواج ہیں، حضرت ہاجرہ، حضرت سارہ، ان کا ذکر ہم کریں گے احترام کے، ایمان شرط ہے، ایمان شرط ہے، وہ بنیاد ہے، تو اس لحاظ سے وہ دیکھا جائے گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کے حوالے سے ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں، وہ بخاری میں دیگر کتابوں میں موجود۔ ایک سفر میں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سفر میں ایک زوجہ محترمہ کو ساتھ رکھتے تھے، تو دیگر ازواج کو معلوم تھا کہ حضرت عائشہ کو حضور زیادہ پیار کرتے ہیں، تو وہ اپنی باری قربان کر دیتی تھیں خوشی سے۔ یہ نہیں ہے کہ ان میں عدل نہیں ہوتا تھا، ایسی بات نہیں ہے۔ تو ہار پہنا ہوا تھا کوئی موتیوں کا، وہ اتفاق سے ٹوٹ گیا اور وہ گر گیا، رات کا وقت تھا، فجر قریب تھی اور پانی وہاں نام کو نہیں تھا۔ ٹھیک، اب صحابہ پریشان ہو رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہہ دیا ہار ڈھونڈنے کے لیے، اور خود سیدہ کی گود میں سر رکھ کر آرام فرمانے لگے۔
صحابہ کرام بے چین ہو رہے تھے کہ پانی نہیں ہے، ہم وضو کہاں سے کریں گے۔ ان کو اس چیز کی پریشانی، انہوں نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ اپنی بیٹی سے کہیں کہ اپنا زیور سنبھال کے رکھا کریں، جس طرح آدمی پریشانی میں کہہ دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر اپنی بیٹی کے پاس بھی آئے اور ان کو جس طرح کونچے دیے جاتے ہیں کہ تو کیوں نہیں احتیاط کی، تیری وجہ سے سب پورا پریشان۔ قافلہ بالکل۔ تو وہ چونکہ حضور ان کی گود میں تھے تو وہ حرکت نہیں کر رہی تھی۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی، ادھر اللہ نے آیت اتار دی کہ جب تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، اپنے منہوں کو اور جو ہاتھ دھونے ہیں ان کا مسح کر لو، اللہ تعالی معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب یہ چیز ملی تو وہ جو سارے پریشان ہو رہے تھے، بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت اسید بن حضیر نے کہا اے آل ابو بکر یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، سبحان یعنی اللہ۔ تمہاری وجہ سے ہمیں کتنے انعام۔ وہی جو حضرت عائشہ کے بارے میں پریشان ہو رہے تھے، سب ان کو مبارکباد دے رہے تھے کہ آپ کی وجہ سے قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے کتنی بڑی آسانی ہو گئی۔ بالکل۔ تو یہ بھی ان کی برکت سے ملا۔ علماء نے یہاں تک فرمایا اگر دین کے 3 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ حضرت عائشہ صدیقہ سے امت کو پہنچا ہے۔ اللہ اکبر۔ بڑی عالمہ تھیں، اور صحابہ کرام کا بیان، کوئی مشکل سے مشکل مسئلہ ہمیں درپیش ہوتا، ہم مومنوں کی ماں کے پاس آتے اور وہ حل ہو جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا سیکھا اور اتنی جستجو رہتی تھی انہیں، وہ خود نبی پاک سے پوچھتی رہتی تھیں اور تسلی کرتی رہتی تھیں۔ تو یہ بھی ان کے حوالے سے ایک بہت بڑی شان ہے ان جو بیان ہوئی ہے کتابوں میں، اور یہ ان کی وجہ سے جو رخصت ملی ہے کتنا بڑا انعام ہے ہمارے لیے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، پانی کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں مجھے 10 باتیں ایسی ملی ہیں جو کسی اور کو نہیں ملی، میں وہ سنانا چاہتا ہوں۔ ایک تو فرشتہ میری صورت لے کر نبی پاک کے پاس آیا، دوسرا یہ کہ میں کم سن تھی، حضور نے مجھ سے نکاح فرمایا، میری رخصتی بھی جلدی ہوئی۔ پھر یہ کہ میرے سوا آپ کی کوئی بیوی کنواری نہ تھی، جب میں اور آپ نبی پاک ایک ساتھ ہوتے تب بھی وہی آتی، یعنی یہ بھی ان کو اعزاز حاصل تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں سب سے زیادہ پیاری تھی۔ میری شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں جبکہ لوگ اس میں آزمائے گئے۔ میں نے جبریل امین کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ بھی، اور میرے سوا آپ کی کسی اور زوجہ محترمہ نے ان کو نہیں دیکھا۔ آپ نے میرے گھر میں اور میری ہی گود میں وفات پائی، جبکہ میرے اور فرشتے کے سوا کوئی اور ان کے قریب نہیں تھا، اور وصال کے رات آپ ہی کی باری تھی، اور آپ ہی کے حجرے میں آپ آج بھی آرام فرما ہیں۔ تو یہ 10 باتیں وہ فرماتی ہیں، یہ میری خصوصیات میں سے ہیں جو اللہ کی طرف سے مجھے انعام میں ملی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ وہ ہیں کہ باوجود اتنے عز و مرتبت کے کیا فرماتی ہیں، کسی نے آپ کی تعریف کی تو فرماتی ہیں کاش میں پیدا ہی نہ ہوتی، اتنی عاجزی۔ کیونکہ جب کسی کو مرتبہ ملے تو اگر اس میں گھمنڈ آ جائے، عجب آ جائے، تفاخر آ جائے تو نعمت چھن جاتی ہے۔ لیکن یہ ہستیاں مقدس ہیں، ان کو تو اللہ کی طرف سے انعام نوازا گیا ہے۔ تو یہ اتنا پیار، اور آپس میں حضرت عائشہ صدیقہ کا اور حضرت فاطمہ کا کتنا پیار تھا، وہ بھی ہمیں کتابوں میں ملتا ہے۔ ایک کالر ہیں، کالر کے بعد یہ ضرور ذکر کریں گے۔ جی محمد بلال صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بلال صاحب سوال کیجیے گا۔ مفتی صاحب مجھے حضرت عائشہ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیے۔ آپ کا سوال دوبارہ کیا؟ حضرت عائشہ زندگی کے بارے میں بتا ہی تو رہے ہیں، آپ نے یہی سوال کیا نا کہ ان کے بارے میں، تو وہی تو بتا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ان کے حوالے سے جس طرح ابھی آپ نے فرمایا کہ اکثر لوگ جو ہے وہ تقابل کی طرف چلے جاتے ہیں، ابھی آپ نے خصوصیات بھی فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ اور سیدہ فاطمہ کے حوالے سے تقابل کرنا ہی کیسا ہے، پہلے تو اسی پہ وہ کر دیں۔ دیکھیں نا جی، وہ نبی پاک کی زوجہ محترمہ، بالکل،
تو ان کا درجہ ام المومنین کا ہو گیا، وہ ماں کا درجہ آ گیا۔ فضائل سیدہ پاک کے جتنے ہیں ہمیں سر آنکھوں پر ہمارے۔ نزہۃ المجالس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، محبت والوں کے لیے سنا رہا ہوں۔ حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ حضرت فاطمہ سے پوچھا تم افضل ہو یا میں؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا میں افضل ہوں۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کل جنت میں بیوی اپنے شوہر کے ساتھ ہوگی، میں رسول اللہ کے ساتھ ہوں گی، تم حضرت علی کے ساتھ ہوگی۔ نبی کا درجہ لازمی بات ہے، غیر نبی نبی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ تو حضرت سیدہ خاموش ہو گئی۔ تو حضرت عائشہ نے آگے بڑھ کر حضرت فاطمہ کے سر کو چوم کے کہا کاش میں تیرے سر کا ایک بال ہوتی، یعنی اتنی محبت، اتنی بات سن کے کہ کاش میں تیرے سر کا ایک بال ہوتی۔ اس سے اندازہ کر لیں کہ ان کے درمیان کتنا پیار تھا۔ آج جو لوگ تقابل کر کے یا کسی طرح بھی معمولی سی کوئی بے ادبی کریں گے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اچھا میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، اگر سمجھنے والے سمجھ جائیں۔ بعض مقام تحقیق کے نہیں ہوتے، ادب کے ہوتے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ اگر سمجھ آ جائے تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ہم نے ان سب سے پیار کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے۔ تحقیق کے لیے آپ کے پاس اور 50 ان کے تو نام اگر اپنی بیٹیوں کا رکھ لیں تو اللہ ان کی برکت سے ان کے نصیب کی جگہ دے، کتنی عزت ملتی ان ہے، کے نام سے ہی برکتیں حاصل کر لیں کافی ہے۔ کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہ حضرت عائشہ کے بارے میں ایک بات بتا دوں کہ سب سے زیادہ لوگوں میں علم والی تھیں۔ 2210 احادیث آپ سے مروی بتائی گئی ہیں جو پہنچ گئی ہیں، جو نہیں پہنچی ہوں گی وہ کتنی ہوں گی، اور پھر ان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق رہا ہے۔ اور افقہ الناس ان کو کہا جاتا ہے، یعنی دین کی سب سے زیادہ سمجھ والی وہ خاتون ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیار کرتے تھے، روایتوں میں موجود ہے، پیالے میں جہاں حضرت عائشہ منہ لگاتی تھی نبی پاک بھی وہیں منہ لگاتے تھے۔ اس سے امت کو تعلیم بھی ہو گئی۔ ہم لوگ آج بیویوں کے ساتھ ہنسی مذاق سے ذرا بھاگتے ہیں، حضور ان کے ساتھ دوڑ بھی لگا لیا کرتے تھے، وہ واقعات بھی موجود ہیں۔ تو ایک بیوی کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے وہ بھی ہمیں، اور کتنے مسائل ہے خواتین کے خاص طور پر، اگر وہ نہ آتے ان کے ذریعے تو آج امت کہاں ہوتی۔ تو ان کے لیے تو یہ تو محسنین میں شمار ہوتے ہیں نا، ان کا تو احسان ان کی تو حیات کے ایک ایک لمحہ ہمارے لیے جو ہے نا کچھ نہ کچھ نصیحت ہے یا پھر رہنمائی ہے۔ جی بالکل۔ بریک کی جانب چلتے ہیں، اور بریک بہت مختصر سی ہے۔ بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو کوشش کریں گے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کی حیات مبارکہ میں زندگی ہے ان کی، اور بعد از وصال یعنی پردہ فرمانے کے بعد امت کے لیے کیا کیا ایسے کوئی چیزیں جو کہ آج تک چلی آ رہی ہیں اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جی ناظرین ہم ایک بریک کی جانب چلتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، آپ کی لائیو کالز بھی لیں گے اور اسی موضوع پہ اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ سرکار میری بات بنائے رکھنا، سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ جی ناظرین کرام بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں۔ گفتگو ہو رہی ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے حوالے سے، ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اور پروگرام کے شروع سے اور مڈ میں جو سیگمنٹ تھا اس میں ہم نے مختلف موضوعات پہ گفتگو کی اس حوالے سے۔ آخری سیگمنٹ ہے، اس میں بھی یہی بات کریں گے آپ کے فضائل و مناقب کے حوالے سے، اور آپ کی لائیو کالز بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس سیگمنٹ میں ہم لیں گے۔ ہم سب حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ یہ مدینہ منورہ کے 7 مشہور اہل علم تابعین میں سے ہیں، حضرت قاسم جن کو یعنی بہت زیادہ درجہ حاصل تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابوبکر کے زمانے میں ہی فتویٰ دینے کا منصب سنبھال لیا تھا۔ فتویٰ شریعت کی رائے کو کہتے ہیں، ورڈکٹ آف ریلیجن۔ حضرت عمر اور پھر حضرت عثمان غنی
رضی اللہ عنہم کے زمانے میں آپ برابر فتویٰ دیا کرتی تھیں۔ ٹھیک۔ یہاں جو بات کرنی ہے وہ یہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام عورت کو تعلیم سے روکتا ہے۔ اتنا بڑا منصب۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ حضرت عائشہ سے ایک حصہ امت کو ملا ہے۔ ہاں، اس تعلیم کو ضرور روکا جائے گا جو عورت کو عورت نہ رہنے دے، یا اس کو دین سے ہٹا دے، یا اس کی نسوانیت ختم کر دے، اس میں سے حیا نکال دے، جو زن کو نازن بنا دے، جیسے علامہ اقبال نے کہا۔ لیکن یہ بہت بڑی مثال ہے، اتنی بڑی عالمہ، فقیہہ اور عبادت گزار کتنی تھیں آپ کے بارے میں ہے کہ ہر سال حج کرتی تھیں۔ سبحان۔ 1,00,000 درہم ایک مرتبہ ایک دن میں آپ کے پاس نذرانہ آیا، افطاری سے پہلے 1 درہم بھی نہیں بچا۔ خادمہ سے کہا کہ افطاری کے لیے کچھ لاؤ، اس نے کہا آپ 1 درہم بچا لیتی تو میں آپ کے لیے کچھ سامان رکھ لیتی، فرمایا پہلے بولنا تھا۔ یعنی اس قدر کہ جو آتا تھا راہ خدا میں قربان کر دیتی تھیں، اور کتنی عابدہ زاہدہ، اتنے درجے والے ہونے کے باوجود تمام صحابہ آپ کا احترام کرتے تھے۔ اور اس حوالے سے ایک دن بتایا گیا کہ گھر میں 1 روٹی تھی صرف، اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک مسکین نے آ کر سوال کیا، فرمایا وہ روٹی اس کو دے دو۔ اس نے کہا آپ افطاری کس چیز سے کریں گی؟ فرمایا تم یہ ابھی دے دو۔ وہ روٹی اس سائل کو دے دی۔ شام ہوئی تو اللہ کی طرف سے کسی نے بھنا ہوا گوشت بھجوا دیا۔ یعنی میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن سے ہمیں علم بھی ملا، دین بھی ملا، اور لوگوں نے ان سے برکتیں بھی پائیں۔ ہر لحاظ سے دیکھا جائے تو اس گھرانے نے سخا ہی کی ہے۔ بالکل۔ ایک یہ بھی مثال ملتی ہے نا، موجودہ دور میں نذرانے کو لوگ اپنا نذرانہ سمجھتے ہیں، ان کی نظر کیا ہوا، جبکہ وہ یہ ہوتا ہے کہ تھرو آپ کے جو ہے نا لوگوں تک پہنچانے کی، تاکہ برکت بڑھ جائے۔ وہ آج کل کسی نے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ لکھا ہے کہ جی گاڑی کے پیچھے یہ میرے پیر صاحب کی دعاؤں کی برکت ہے، ایسی تو ان کا کوئی لکھے کہ یہ میرے مریدوں کے نذرانے کی برکت ہے۔ یہ آج کل ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ 100 پہ 2.5 روپے دے دو، طریقت کہتی ہے 97.5 دے دو، 2.5 رکھ لو، اس سے اگلا درجہ ہے سب کچھ دے دو، جان بھی نذرانہ کر دو۔ اللہ۔ وہ لوگ تھے، تصوف خالص ہونے کا نام تھا۔ آج کل نفس پرستی، تن پروری ہو گیا۔ بالکل۔ جس طرح بھی آپ نے ان کا فرمایا نا، میں کالر لینے سے پہلے ایک بات چاہوں گا کہ آپ رہنمائی فرمائیں۔ ہمارے پاس فی زمانہ مفتی کا جو درجہ ہے، جس طرح بھی آپ نے فرمایا، وہ خواتین میں نہ بھی ہوں اگر سیٹ پہ، تب بھی اگر دیکھا جائے تو ملتا نہیں ہے کہ کوئی مفتی ایسی ہوں جو اپنے سرکل میں ہی اس لیول میں ہوں کہ رہنمائی کر سکیں۔ کالر لیتے ہیں، کالر کے بعد ذکر کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی عامر سب سے صاحب۔ پہلے جی حامد سلیم بات کر رہا ہوں اٹک سے۔ جی جی۔ پیر صاحب کی خدمت میں سلام پیش کروں گا۔ وعلیکم السلام۔ اللہ پاک آپ کا سایہ جو ہے ہمارے سروں پہ ہمیشہ قائم رکھے۔ ان کا جو دیدار ہو رہا ہے اس سے بڑی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ عرض کروں گا کہ سورہ نور کے دوسرے رکوع میں جو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں، ان کی شان وہ ذرا بیان فرما دیں، اور جو حضرت جبرائیل علیہ السلام سلام لے کے آئے تھے وہ ذرا بیان فرما دیں، تاکہ اس سے ہمارا روح اور دل جو ہے وہ مزید منور ہو جائے۔ اگر آپ پروگرام سن رہے ہیں تو میں نے وہ آیتوں کا ذکر کیا، چونکہ وقت اس پروگرام کا بہت مختصر ہوتا ہے، لیکن میں نے ذکر کیا کہ ان پہ ظالموں نے تہمت لگائی تھی تو اللہ نے گواہی دی، اور ان کی شان میں 17 سے زیادہ آیتیں اتری ہیں، میں ذکر کر چکا ہوں۔ اور جبریل امین آتے تھے تو وہ ان کو اپنا بھی سلام پیش کرتے تھے اور اللہ کا سلام بھی پیش کرتے تھے۔ اچھا، ان کالر کے توسط سے میں یہ بھی پتا چلوں کہ صبح سحری کے بعد، یعنی کراچی کے حساب سے سحری ہوتی ہے 5:15 کے درمیان، تو یہ پروگرام ریپیٹ بھی آتا ہے اسی چینل پہ، تو یہ اچھا ہو جائے گا کہ اگر کسی نے نہیں سنا ہو تو آئندہ بھی پروگرام سن سکے۔ علامہ صاحب، میں نے بھی آپ سے ذکر کیا کہ موجودہ دور میں بالکل مختصر تھا، کیا مسئلہ ہے کہ اس لیول کی کوئی ہمارے پاس عالمہ موجود نہیں ہے؟ کچھ ہیں، ایسا نہیں، میں یہی ہے نا، کچھ بہت کم ہیں اصل میں جو پڑھتی ہیں، پھر شادی کے بعد سسرال والے اجازت نہیں دیتے،
ان کو اس طرح خدمت نہیں کرنے دیتے، وہ مجبور ہو جاتی ہیں، قرآن یاد کیا ہوا ہے بھول جاتی ہیں، ریپیٹیشن نہ ہو تو بھولنا شروع ہو لازمی جاتا ہے، بات بالکل اسی طرح. اور پھر یہ ہے کہ اس کے لیے ان کو وقت دینا پڑتا ہے، پھر گھرداری اور شوہر وغیرہ آڑے آ جاتے ہیں تو کر نہیں پاتی. لیکن اللہ کا شکر ہے اس وقت متعدد مدارس میں خواتین پڑھا رہی ہیں اور باقاعدہ دین کی باتیں، اور میری خوشی کا مقام ہے کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں سیکھ رہی ہیں. میدان خالی نہیں ہے لیکن کمی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مدارس کی سرپرستی گورنمنٹ نہیں کرتی، مخیر لوگ جو ہیں اس پر زیادہ توجہ نہیں دیتے، ان چیزوں پہ دیتے ہیں جن میں ان کا نام ہوتا ہے یا دکھاوا ہوتا اس ہے. پروگرام سے ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ سیدہ عائشہ سے محبت کا اظہار یہ ہے کہ اگر خواتین کو پڑھانے کی طرف آپ اگر ان سے محنت کریں، اس پہ ڈونیشنز دیں تو ان سے اس کی محبت وجہ کا یہ ایک کہ اظہار یہ بھی ہو ایک سکتا ہے. عورت کو پڑھنے کا مطلب پورے خاندان کی ایک طرح سے وہ تعلیم و تربیت ہو نیت جاتی. یہی کر لے کہ ان سے اپنی اما عائشہ سے محبت کے لیے میں یہ خواتین کے جی حوالے سے سیدہ پاک سے، عائشہ سے، امہات المومنین سے، بنات رسول سے اگر یہ کیا جائے. اور پھر یہ ہے کہ ہم دولت کا ارتکاز، آپ نے 67 غلام خرید کر آزاد کیے ہیں، اللہ، یعنی آپ کی یہ بھی قربانیاں دیکھی جائیں. ان کو حاجت بھی نہیں تھی اس حوالے سے اگر جی دیکھا جائے تو. بالکل، لوگ جو ہیں وہ مومنوں کی ماں تھیں، سب درجہ کرتے، وہ خیال کرتے تھے. لیکن میں حیران ہوں اس بات پر کہ آج تک امت ان کا احسان نہیں سمجھ رہی کہ اگر خواتین کے مسائل شرم و حیا والے سارے وہ اگر یہ بیان نہ کرتی تو امت کے پاس کیا ہوتا. تو یعنی ایک پورا سیگمنٹ ہی خالی ہو جاتا ہوں. بالکل ایک خالی تو. اور پھر اس کے بعد نبی پاک کے بعد کتنا عرصہ رہیں تاکہ امت کو فیضان ملتا رہا، بالکل اس جی. کو بھی. تو یہ ایک بہت ضروری چیز ہے. ہمارے ہاں خواتین کے بارے میں جو غلط خیالات دین کے حوالے سے، مثلا یہ کہ عورت رشتہ نہیں بھیج سکتی تو حضرت خدیجہ نے بھیجا تھا، عورت تجارت نہیں کر سکتی حضرت خدیجہ کرتی تھی. لیکن ان کے لیے جو شرعی قیود ہیں وہ ان کی حفاظت کے لیے ہے، یہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی کمتر جانا گیا ہے، وہ ان کی حفاظت کے لیے ہیں. ہماری خواتین کو عزت ملی ہے تو اسلام سے، انہیں بھی اسلام کو اپنی عزت بنانا چاہیے. اللہ توفیق دے، ہم کوشش کریں. ہماری مائیں بہنیں اگر اس طرف آئیں گی تو بہت فائدہ ہوگا. مجھ سے گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا علامہ ہوں. صاحب میں ابھی پروگرام کا بھی وہ ہے تو میں کالر ایک لوں گا ضرور. اور اس سے ساتھ یہ بھی پوچھوں گا جو مسجد نبوی میں استوان کا ایک واقعہ جی ہے وہ ضرور لازمی. ضرور. جی السلام علیکم. جی عاصم صاحب. جی آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. اچھا، میری جو ہے تھوڑا سا چھوٹا سا سوال یہ تھا ابھی جو حضرت خدیجہ کے حوالے سے ابھی جو انہوں نے بیان دیا ہے کہ جی عورت رشتہ بھیج سکتی ہے، ابھی چل رہا تھا بیان؟ جی کیا میں نے بالکل. جی جی یہ نا اچھا تھوڑا سا دیکھیں، ہم لوگ ہیں تھوڑی سی نوجوان نسل ہیں، اتنے سارے میں جو بھی چینل چینج کر رہا ہوں اتنے سارے ماشاءاللہ علماء فقہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، سب قابل احترام جو بھی ہے نا، کیونکہ آپ لوگوں نے تعلیم حاصل کری، آپ کو اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کرا ہے، آپ کے اوپر ذمہ داری ہے دین کو آگے لے جانے کی. تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں کہ حضرت خدیجہ کے حوالے سے جو آپ کہہ رہے ہیں آپ رشتہ بھیجے تو اس ٹائم شریعت نافذ ہو گئی تھی جب آپ کی حضرت سے شادی ہوئی ہے؟ نمبر ایک. نمبر اب یہ جو آپ بتا رہے ہیں تو اس ٹائم تو جو ضرورت تھی آپ کی جو شادی ہوئی ہے اور یہ سارے معاملات ہم نے دیکھے تو حضور بڑی آسانیاں پیدا ہوئی ہیں جب آپ کی حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی ہے. تو تھوڑا سا نا آج کل میں جو ٹائم ہے کہ آپ بول رہے ہیں کہ ہاں بچیوں کو اجازت ہوتی ہے تو ہمیں تھوڑا سا ڈیٹیل میں تھوڑا بتایا اس کا پروسیجر آپ جی جی بالکل اس کا پروسیجر بتا دیتے ہیں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی جی بالکل بالکل. اس کا فی زمانہ جو پروسیجر ہوگا وہ کس طرح ہوگا کہ رشتہ بھیجا جا سکتا ہے نہیں بھیجا جا سکتا؟ حضرت یہ سوال فی زمانہ چاہ رہے ہیں. بالکل طریقہ جو آج کل لڑکے لڑکیوں کا آپس میں جو دیکھا جا رہا ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا. ایک مہذب خاندانی انداز طور جو پر بالکل وہ نفیسہ درمیان میں تھیں. ایک خاندانی طور پر اگر لڑکی والے بھی پیغام بھیجیں تو شریعت اس کو منع نہیں کرتی. اور میں آپ کو بتاؤں عورت کو کتنی آزادی ہے، ذرا آپ سننا چاہیں. حضرت بریرہ کا واقعہ موجود ہے ہماری اسلامی تاریخ میں. مغیث ان سے بہت پیار کرتے تھے، وہ صحابی تھے، یہ صحابیہ تھیں. آزاد ہوئیں تو انہوں نے مغیث کو چھوڑ دیا. وہ ان کے لیے روتے تھے، یعنی صحابہ جانتے تھے کہ یہ کیوں رو رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آئے
حضور نے حضرت بریرہ کو بلایا کہ تیرے لیے وہ رو رہا ہے، اس کے بارے میں کچھ سوچ. تو آگے سے صحابیہ کیا کہتی ہیں، حضور کیا یہ حکم ہے؟ فرمایا نہیں. تو انہوں نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اتنی آزادی تھی. اللہ اکبر. یعنی اگر حکم نہیں ہے تو میں اس کو نہیں چاہتی. اندازہ کریں. لیکن فی زمانہ جو ہمارے ہاں رواج آ گئے ہیں، کچھ ہندو معاشرے سے آئے ہیں، کچھ ٹی وی سے آ گئے ہیں، کچھ انگریز کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، ہم ان کو اپلائی نہ کریں، ہم ان باتوں کو اپلائی نہ کریں. شریعت میں جو ایک خاندان کا ایک معیار رکھا گیا ہے، اس میں ولی کا جو سلسلہ رکھا گیا ہے اس کو بھی پیش نظر رکھیں. والدین ہیں، اس کے علاوہ بالکل، اس اس کے کے بغیر گارجینز جسے برکت کہتے نہیں ہیں. ہوگی، بالکل برکت نہیں ہوگی سرے سے. اور پھر یہ کہ ام المومنین حضرت خدیجہ نے جو یہ کیا تھا، شریعت نے اس کے بعد اس کو منع نہیں کیا. اس کے آگے اور مثالیں بھی موجود ہیں. اور اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں جس میں شریعت نے قبرستان کے حوالے سے بعد میں جانے سے منع کر دیا. تو اگر کسی چیز کو منع کرنا ہوتا تو وہ یقینی طور پہ منع ہو چکا ہوتا. بالکل. علامہ صاحب، سیدہ عائشہ کے حوالے سے ایک بڑا مشہور واقعہ ہے. مدینہ شریف میں لوگ جاتے ہیں، پلرز ہوتے ہیں جو 9 پلرز جو کراتے ہیں مسجد نبوی میں، ریاض الجنہ میں، وہاں پہ استوان عائشہ کے حوالے سے. استوانہ کا مطلب پیلر یا ستون ہے، عربی میں استوانہ کہتے ہیں. اس میں ایک استوانۃ المخلقہ جس کو ستون حنانہ کہتے ہیں، وہ اب محراب کے ساتھ آ گیا ہے. محراب شریف ہے کیونکہ حضور نے فرمایا یہ ٹکڑا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اس میں سے ایک جگہ ایسی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ لوگوں کو اس جگہ کی فضیلت اور اہمیت معلوم ہو جائے تو قرعہ ڈالنا پڑ جائے، یعنی باری نہ آئے. لیکن حضور نے وہ جگہ بیان نہیں فرمائی. بعد میں حضرت عائشہ صدیقہ نے بتا دی کیونکہ انہوں نے حضور سے پوچھ لی تھی، تو انہوں نے بعد میں بتا دی. اس لیے اس ستون کا نام ہی استوانۃ العائشہ رکھ دیا گیا. بڑا احسان ہے. یقین اندازہ کیجئے. اور پھر یہ کہ انہی کا وہ حجرہ ہے جس میں حضور آرام فرما ہیں. یہ کتنا بڑا شرف، مکان اور مکین دونوں کی اہمیت. بالکل. اور پھر یہ کہ اس کو جنت کا ٹکڑا کہا گیا تو اندازہ کر لیں جنت سے تعلق ہو گیا. حضرت عائشہ چاہتی تھیں رسول اللہ کے ساتھ دفن ہونا. حضرت ابو بکر دفن تھے تو تیسری جگہ وہ اپنے لیے چاہتی تھیں، لیکن حضرت عمر کے لیے انہوں نے قربان کر دی. یہ بھی پتہ چلا کہ بھی اگر وہ خود وہاں دفن ہوتی تو وہ چیز بھی ہو سکتی تھی. تو یہ بھی ایک مسئلہ کہ اس میں حضرت عمر کا جس طرح ان سے ریکویسٹ کرنے کا انداز تھا، خلیفہ ہونے کے باوجود وہ مومنوں کی ماں تھیں، ادب کرتے تھے اس لحاظ سے. بے شک. کلمات آخر. جی آخر میں صرف یہ کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتے ہیں. وہ آخری نبی ہیں، ان کی شان مخلوق میں سب سے اعلیٰ، تو ان کی نسبت والی ہر چیز بھی ہمارے لیے محترم. وہ ان کی ازواج ہوں، ان کی اولاد ہوں، ان کے صحابہ ہوں، ان کی مسجد ہو، ان کے ارشادات ہوں، ان کی سنت ہو، تو ہمیں ادب کر کے اس کو اپنانا ہے. ہمیں اعتراض نہیں کرنا، اعتراف کرنا ہے. اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو چپ رہنا ہے، کوئی ہلکی سی بے ادبی بھی نہیں کرنی. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. بہت شکریہ علامہ صاحب. بہت شکریہ. ناظرین کرام، آج ہم نے ذکر کیا سیدہ عائشہ صدیقہ کے حوالے سے ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے. کل انشاءاللہ کوشش کریں گے بدر کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور فضائے بدر جو ہے وہ بہت ضروری ہے پیدا ہونا آج بھی. تو یقینی طور پہ امید ہے کل بھی آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. جب تک کے لیے اپنی میزبان سید حماد حسین کو اجازت دیجیے. السلام علیکم. سرکار میری بات بنائے